بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان، اور آج جس فصل پر ہم بحث کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے صغر نفسی۔ صغر ہوتا ہے چھوٹا، اپنے نفس کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اور اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص پست ہمت ہوتا ہے۔ تو ہم رذائل پڑھ رہے تھے قوت غضبیہ کے، چار قوتوں میں سے قوت غضبیہ کے رذائل اور فضائل، جس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا کہ خوف اور امید ایک رذائل میں سے ایک فضائل میں سے ہے، اور ان کا برابری ہونی چاہیے۔ تو یہاں قوت غضبیہ کی یہ جو بیماری ہے اس کو کہتے ہیں صغر نفس، نفس کو چھوٹا سمجھنا۔ جو صغر نفسی کی روحانی بیماری میں مبتلا ہے وہ اس میں پائیداری نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور پریشانیوں میں پریشان ہو جاتا ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پاتا، اور ایسے امور انجام دیتا ہے جو چھوٹے امور ہوتے ہیں۔ وہ بڑے امور جہاں پہ استقامت چاہیے ہوتی ہے ان امور میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور اپنے آپ کو پست ہمت سمجھتا ہے، جبکہ اس صغر نفس کے مقابلے میں ہے کبر نفس۔ کبر نفس یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا۔ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے امور میں جہاں پر مشکلات مصیبتیں آتی ہیں وہاں پر نفس جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہاں پر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بھی درد ہے، الم ہے، بیماری ہے، کوئی خاندانی پریشانی آ گئی ہے، اپنے محلے میں ہے، سیاسی امور میں ہے، ان تمام امور میں جو نفس کو بڑا، جس کا نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ امور کو مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت انسان سمجھتا ہے، اور پھر ان امور میں کود پڑتا ہے اور ان میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ خود قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ العزت، اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے، ولرسول ہی، اس کے رسول کے لیے ہے، وللمومن، اور مومن کے لیے عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت کس کے لیے ہے؟ کبر نفس رکھنے والے کی ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ صغر نفس کو ہمیشہ ذلت ملتی ہے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت مومن کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے صفات المومن، اصول کافی میں باب، اس میں مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ جو عبد مومن ہے وہ پہاڑ کی مانند سخت اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ سے اس کے اجزاء الگ ہو سکتے ہیں، یعنی پتھر ٹوٹ کر گر پڑ سکیں، لیکن مومن جو شخص ہے اس سے کسی بھی چیز کا جدا ہونا محال ہے، کہ وہ کوئی مصیبت آئے اور ذرا سا بھی لڑکھڑا جائے، تو یہ مومن کی فضیلت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس روحانی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ اس ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، ایسے لوگوں کی صفات اپنائے، ان کے آثار اپنائے جن میں کبر نفس ہے، اور اس کبر نفس کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے جو لوگ ہیں وہ ایسے شخص سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو کبر نفس رکھتا ہو، جس میں قوت پائی جاتی ہو۔ اس کا نتیجہ ہے استقامت۔ استقامت، پائیداری، بڑے امور میں ڈٹ کر کھڑا ہو جانا، کہ اسے کوئی چیز بھی، جیسے امام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز پہاڑ کی مانند سخت ہوتا ہے، ہلا نہیں سکتی، تو وہ استقامت اور دوسرا پائیداری ہے اس میں۔ یہ کبر نفس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، کیونکہ یہ فضیلت ہے قوت غضبیہ کی، جبکہ استقامت میں انسان کو ایک تو حکمت ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ کبر نفس ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، حکمت کا تعلق کس قوت سے ہے اور کبر نفس کا تعلق، یہ تو ہم کبر نفس پڑھ چکے ہیں، یہ قوت غضبیہ کی فضیلت ہے۔ اور جو حکمت ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں حکمت و فلسفہ میں، یہ قوت عاملہ کی فضیلت ہے۔ اور قوت عاملہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دو قوتیں ہوتی ہیں، قوت نظری اور قوت عملی۔ یہ قوت عاملہ ہے، اس سے انسان کو حکمت اور یعنی علم عطا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں استقامت اور
پائیداری ہوتی ہے. اور استقامت اور پائیداری اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کبر نفس میں ممکن ہے ایک شخص ایک بہت بڑی مصیبت پریشانی کے موقع پر انسان کسی حد تک ڈٹا رہے لیکن پھر وہ ڈھیلا آ جائے، پن اس میں آ جائے، کیونکہ اس میں حکمت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اس مصیبت اور پریشانی کے موقع پر. لیکن جس میں استقامت ہوتی ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص وہ ڈٹا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن میں کیا فرما رہا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان میں پختہ اور ثابت قدم ہیں ان کو مزید اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرتا ہے. تو یہ قرآن نے بتا دیا، یہ بہت بڑی خوبی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ذلت اور صغر نفس ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ شیطان ان کو زمین میں ان کو بھٹکا دیتا ہے اور یہ زمین میں حیران و سرگردان پھرتے ہیں، پریشانی کے عالم میں پھرتے ہیں. تو یہ کبر نفس کا صغر نفس، کبر نفس میں عزت، صغر نفس میں ذلت. تو کبر نفس جب بڑھتی ہے اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے. صغر نفس جب حد سے بڑھتی ہے، حد سے چھوٹا پن آتا ہے تو اس سے بے غیرتی آتی ہے. جبکہ غیرت کی کیا تعریف ہوتی ہے کہ انسان اپنی عزت، اپنے ناموس، اپنے مال، اپنے دین میں کسی قسم کی دشمنی، اور جو کوئی شخص اس کے لیے ناموس میں حرف لانے کی کوشش کرتا ہے وہاں انسان ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا. وہاں پر انسان کی صغر نفسی اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس میں کوئی اقدام نہیں کرتا. یہ اقدام نہ کرنا بے غیرتی ہے. اگر یہ حد سے بڑھ جائے، اس کو دیوس بھی کہتے ہیں، دوسری احادیث میں لفظ ہوتا ہے کہ انسان کنجرانہ پن اور دلالی کے مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس سے چھٹکارا پانا چاہیے. یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی ضد یہ ہے تو اس کی ضد یہ ہوگی کہ صاحب استقامت لوگوں کی کمپنی، ان کی صحبت کو اپنایا جائے اور ان کی صفات کو اپنایا جائے. اسی لیے یہاں پر مصنف نے ایک اور بھی قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد میں نے سخت، یہ جو جہاد بن نفس ہے یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، سختی اور وہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ہم لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان بیماریوں سے چھٹکارا پائے. لیکن اب یہ دیکھیں کن کن موقعوں پر انسان کو اس بغیرتی سے بچنا چاہیے اور استقامت اور کبر نفس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہ انسان کو چاہیے، یہ غیرت کا تقاضا کیا ہے، یہ جو انسان کو اس مقام پر غیرت آتی ہے، بغیرتی کی ضد غیرت ہے. غیرت کن کن امور میں ہونی چاہیے؟ اپنی اولاد کے امور میں، اپنے مال کے امور میں. اولاد میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ خالی زمین کی مانند ہے، اس میں جو بوئیں گے وہ اس سے اگے گا. اسے بری کمپنی دیں گے، برائیاں اس میں پیدا ہوں گی. اسے اگر نیکی کی صحبت اپنائی جائے، اسے وہاں رکھا جائے تو اس سے صفات پھوٹیں گی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے سب سے اچھی کمپنی، اچھی صحبت، گھر میں بھی ایسی ہی صحبت ہونی چاہیے، اور تعلیمی ادارہ جہاں آپ بھیجیں وہاں ایسے ادارہ ہونا چاہیے وہاں پر اس کا خیال رکھا جائے. تو وہاں اچھی صحبت دینا اپنی اولاد کو. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو انسان ان کے لیے اچھے استاد کا انتظام کرے. ایسا استاد، ایسا روحانی استاد ہو جو ان میں ان روحانی بیماریوں سے اس کو بچائے. اس کے علاوہ ان کو ایسا کھانا نہ کھلایا جائے، ایسا رزق نہ کھلایا جائے جو حرام ہو، کیونکہ حرام رزق کے اپنے آثار ہوتے ہیں جو اس شخص سے گناہ کی صورت میں، خطا کی صورت میں پھوٹتے ہیں. تو حرام سے رزق کا لقمہ اسے نہ کھلایا جائے. اسی طرح دوسرا ہے مال. مال میں غیرت یہ ہے کہ یہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مال زیادہ ہو تو اسے تمام کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. اس مال سے، کیونکہ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ لٹا دے. زہد کا تعلق انسان سے کے قلب سے ہے. خود فروع کافی میں کئی باب ہیں، عیون اخبار و رضا میں ایسی حدیث ہیں. زہد کا تعلق انسان کے قلب سے ہے کہ انسان اپنے قلب سے اپنے مال، اپنی
جو گھر، اپنی سواریاں، اپنا کاروبار بہت بڑا ہے، اس ذات سے قلبی طور پر اس سے محبت نہ ہو. ضرورت انسان اس مال کو تمام ضروریات اپنی پوری کرے لیکن اسراف نہ کرے. ایسے امور میں اس مال کو خرچ نہ کرے جو دین کی مخالفت میں ہوں، دین کے لیے نقصان دہ بن رہے ہوں. یا انسان ایسے امور ہیں، اب ہمارے یہاں کئی امور ہیں، مثلا ہماری دین میں عزاداری بھی ہے، دین میں جو مساجد بھی ہیں، تو ایسے امور نہ انجام دیے جائیں اپنے رسم و رواج میں، اپنی عزاداری میں، جو دین کے لیے نقصان دہ ہوں. تو وہاں پر انسان اس مال کو انسان خرچ نہ کرے تو انسان خود دیکھے گا کہ اس کے مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے جو ناموس ہے اس کے معاملے میں بھی انسان اس قدر سختی نہ کرے کہ وہ ٹیڑھی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، بلکہ اس طریقے سے کی جائے، ایسے امور میں ان کو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ روح گردان نہ ہوں. تو پس یہ روحانی بیماری جو ہے صغر نفسی، اس کا علاج کبر نفس. ایسے لوگوں کی صحبت بھی ہے، ایسے لوگوں کی صفات کو بھی اپنایا جائے. اسی طرح صغر نفس اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ وہ بغیرتی میں بدل جائے، بلکہ اپنے کبر نفس کو اس حد تک بڑھانا چاہیے، اپنی حکمت، علم حاصل کیا جائے. یہ اس کبر نفس کے ساتھ اگر علم شامل ہوگا تو پھر انسان، کیونکہ قوت عاملہ بغیر علم کے نہیں آ سکتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ سیاسی امور میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس علم حکمت نہیں ہے. ہاں ان میں دلیری پائیداری ہوتی ہے، جیسے کئی بدماش ہوتے ہیں ان میں، لیکن حکمت نہیں ہوتی، اس لیے ان سے غلط امور جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو علم و حکمت کے ساتھ یہ کبر نفس ہو تو پھر انسان جو ہے اس سے حکمت پھوٹتی ہے، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.